وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 151 تک، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ اس سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھاتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم لوگوں نے میری بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے میں جلدی کی اور شدید غصے سے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس نے یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، لہٰذا آپ ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسے اور نہ ہی مجھے ظالم لوگوں میں شامل کیجئے۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 151 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 148 میں، جس کا تذکرہ یہ ہے، پہلے سے ہم دیکھ لیتے ہیں پچھلے درس میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 40 دن کے لیے گئے۔ اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے یہ پتہ چلا دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23، کہ اس دن چند چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اب آج جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب چلے گئے 40 دن کے لیے، اور ہارون علیہ السلام دعوت و تبلیغ میں لگے رہے، تو سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیا، سونے کے زیورات کو اکٹھا کیا اور اس کے اندر ایک بچھڑا تیار کر دیا، اور جبریل علیہ السلام کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کی جو مٹی تھی اس کو اس نے سنبھال کر رکھا تھا، اس میں لگا دیا، تو اس میں آواز سی آنے لگی۔ بچھڑا کچھ بیل کی طرح آواز نکالنے لگا، اس لیے کہا جا رہا اجلن جسدا لہ خوار۔ تو پتہ یہ چلا بچھڑے کی پوجا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے، یہودیوں کی قوم سے ہے، اور سامری نے لوگوں کو یہ گمراہ کیا کہ دیکھو یہی ہے اصل تمہارا معبود، جس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، اس لیے تم لوگ اس کی عبادت شروع کر دو۔ اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ ارے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، تو لوگ سب پریشان ہو گئے، افسوس کیا، ندامت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے اپنے بھائی کے بال کو پکڑ لیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کھینچنے لگے کہ آپ کے رہتے ہوئے کیسا ہو گیا، کیوں ایسا ہوا، لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کیوں شروع کر دی، ایک اللہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے ماں کا حوالہ دیا، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وقادوا يقتلونني، میری ماں جا، یہ لوگ تو ایسے تھے کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ لوگ قتل کر دیتے۔
تو یہودیوں کی ایک خاصیت، ایک بری خصلت یہ ہے کہ وہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو ہارون علیہ السلام نے تو سمجھایا کہ بچڑے کی پوجا مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ فلا تشمت بالاعداء، اس کے بعد ہارون علیہ السلام نے کہا دیکھیے آپ مجھے تکلیف دے کر دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیجئے، پلیز آپ مجھے تکلیف میں مت ڈالیے، میں نے اپنا کام کیا ہے۔ لیکن یہ دینی غیرت تھی، حمیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں ایسا ہو گیا، اور دینی حمیت اور غیرت کے تحت وہ القل الواح، تختی کو رکھا۔ تو اس کو کچھ لوگوں نے کہا پٹک دیا، لیکن پٹکنا نہیں ہوگا، کیسے؟ کیونکہ تختی کی شکل میں توریت تھی، تو کیسے وہ پٹک دیں گے، پھینک دیں گے؟ بھائی رکھا، لیکن دینی غیرت تھی تو تیزی کے ساتھ رکھے ہوں گے، اور اگر وہ چیز ٹوٹ گئی ہوتی تو اس کا ذکر نہیں ہوتا کہ انہوں نے اٹھا لیا، جس کا تذکرہ ہے آگے۔ پھر اس کے بعد ہارون علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے، اور آپ مجھے ظالم قوم میں شمار مت کیجیے، میں نے تو اپنا کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ نہیں مانے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی، بھائی ہو تو ایسا، بھائی جیسا کوئی نہیں۔ کیا کہا؟ رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین اکرام، سامری نے کس طریقے سے لوگوں کو بچھڑے کی پوجا پر ابھارا اس کا تذکرہ ہے، اور لوگ اس طرف چلے بھی گئے، دھوکہ کھا گئے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، صحیح بات نہیں مانتے ہیں، نبیوں کی بات نہیں مانتے، تو دوسروں کی بات کیا مانیں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی اللہ کو مان رہے ہیں، اے اللہ ان کو تو توحید کی سمجھ دے دے، ایمان کی سمجھ دے دے، آمین۔ ناظرین اکرام، آج کے درس بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔